الیکشن کی رات کو جو کچھ ہوا فیبری 8 کو اور فیبری 9 کو، وہ تو سب نے دیکھا، اور فارم 45 فارم 47 میں کیسے بدلا گیا اور اس طرح سے کیسے نتائج چینج کیے گئے ہیں. اس کے بعد کا جو پروسیس ہوتا ہے ماریا، جو پوسٹ الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے، جو ارریگولیرٹیز کو ڈٹرمن، جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے جو 6 مہینے میں پوری ہونی ہوتی ہیں. 15 ٹرائیبیونل بنائے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، 15، 5 کے پی کے لیے، 4 سندھ کے لیے، 3 بلوچستان کے لیے، 1 اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے لیے کیونکہ وہاں پروونشل اسمبلی کی، اور پنجاب جہاں تقریباً 350 سیٹوں پر الیکشن ہوئے تھے نیشنل پر، وہاں 2 ٹرائیبیونل. ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اس طرح سے مسخ کریں گے سارے پروسیس کو اور پھر ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگوں کا ریاکشن نہیں ہوگا، اور ریاکشن پھر ہونا کس طرح سے چاہیے کہ جی بیلاروس کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں تو ان کا خیال کر کے آپ نہ کریں، وہ ایس سی او سمٹ ہو رہا ہے اس کا خیال کر کے آپ نہ کریں. تو جب وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر حکومت کیا انیشیٹو لیتی ہے؟ دیٹ از دی کی کوسچن. ابھی کیا ہونا چاہیے؟ چلیں لیٹس موو تھوڑا سا آگے کہ بھائی ابھی جو صورتحال ہے وہ آپ نے بھی ایکسپلین کر دی، مفتاح صاحب نے بھی ایکسپلین کر دیا، کہ ہر کسی کو معلوم ہے. ایکچولی جو ماریا اس وقت پوزیشن ہے نا، جو مفتاح نے سولوشن دیا تھا، سولوشن تو وہی ہے کہ ایک انٹرم پیریڈ ہو اور اس کے بعد ایک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر آپ حکومت وقت کے لوگوں کو جانتے ہیں اور ان کی تھنکنگ سے واقف ہیں، وہ پی ٹی آئی کو تہس نہس فار آل ٹائمز ٹو کم کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ پی ٹی آئی رہے گا تو ان کے پاس کبھی پاور نہیں آ سکتی. لیکن زبیر صاحب ایک اس میں چیز ایڈ کر دوں، وہ اس لیے یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو اگر سپیس ملی، حکومت ملی، تو وہ ان کو تہس نہس کر دیں گے. تو وہی والی بات کہ یا مر جاؤ یا مار دو. یہ ایبسلوٹلی. لیکن ایک چیز جو حکومت کی غلطی ہے، جو میں سمجھتا ہوں غلطی ہے، کہ اگر جب فیبری 2024 کا الیکشن ہوا تھا اس میں سب سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کی آئی تھیں. اگر پی ایم ایل این حکومت نہ فارم کرتی اور they would have let پی ٹی آئی ٹو فارم دا گورنمنٹ، یہ وہی عمران خان ہے جو 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ آیا تھا، اس سے 1 سال پہلے 13 میں سے 12 بائی الیکشنز سارے صوبوں میں ہار چکے تھے. 12 بائی الیکشنز آؤٹ آف 13. تو یہ تو نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ سے ہی پاپولر تھے، تو ان کی پاپولیرٹی کی کچھ وجوہات تھیں، اور وہ وجوہات میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو تھا وہ پی ایم ایل این یا پی وی پی کا حکومت میں آنا اور اس طرح سے ٹارگٹ کرنا پی ٹی آئی کو، مظلومیت کا ان کو وہ سارا وہ دینا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے گود میں جا کے بیٹھ جانا اور پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو چیمپئن بنا دینا آف دی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین، جو کہ پاکستان میں ہمیشہ سے جو نواز شریف صاحب کے پاس جو مینڈیٹ تھا، جو وہ جس بیسس پر حکومت کر رہے تھے. لیکن زبیر صاحب اگر آپ کی بات کو مانتے ہوئے ہم یہ حکومت تحریک انصاف کو دے دی جاتی تو پھر پی ایم ایل این والوں کا اور باقیوں کا خدشہ یہ ہے کہ بڑا پھر یہ سب جیل جاتے، کیونکہ خان صاحب غصے میں تھے، وہ بدلے لیتے، وہ جیل جاتے. یہ جو ہے نا ماریا، میں ایک صرف کلیریفائی کر دوں، یہ جو ہوتا ہے نا کہ assumption اگر یہ ہو جاتا ہے، جو 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا تو کچھ پی ایم ایل این کے لیڈرز کا، جس طرح مجھے یاد ہے خرم دستگیر ایک انٹرویو میں، اور بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ایک اس وجہ سے بھی کیا تھا کہ نومبر میں تعیناتی ہونی تھی، اور نومبر میں تعیناتی ہو جاتی تو پھر کانسٹیٹیوشن کا تہس نہس ہو جاتا. ابھی کانسٹیٹیوشن کا کچھ بچا ہے، وہ تو نہیں اپوائنٹمنٹ ہو، وہ تو تعیناتی نہیں ہوئی تھی. تو اس بیسس پر آپ اپنی پالیٹکس تو نہیں کر سکتے کہ جی اگر وہ آ جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا. چلے جو پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. مفتاح صاحب، پالیٹکس کدھر ہے اس وقت؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس اپنی جو یہ پالیٹکس کر رہی ہے، یہ بیسٹ پریکٹس پالیٹکس ہے ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ اگر خان صاحب جیل میں رہیں گے تبھی وہ سکون سے گورنمنٹ کر پائیں گے، باہر آ گئے تو ٹف ٹائم دیں گے نا. پھر وہ آپ کو پتہ ہے اپوزیشن بھی، پھر مجھے تو لگتا ہے کہ نیچرل ہیبیٹیٹ ہی خان صاحب کا اپوزیشن میں ہے، تگڑی اپوزیشن کرتے ہیں. دیکھیے ماریا، فرام اے سیاسی پوائنٹ آف ویو، اگر جب پی ٹی آئی دھرنے کا کال دیتی ہے اور پی ایم ایل این، اگر پی ایم ایل این کہہ دیتے ہیں حکومت کو، اگر کنٹینر لگا دیتی ہے تو سیاسی طور پر تو شکست ہو گئی نا. اگر مسلم لیگ نون پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر عمران خان ایک دھرنا کرتا تھے 50,000 کا، تو مسلم لیگ کی اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ ہم 60,000 کا دھرنا کہیں کر کے دکھائیں گے آپ کو پنجاب میں. آپ لاہور میں کریں گے تو ہم گجرانوالہ میں کر دیں گے، آپ فیصلہ آباد میں کریں گے تو ہم اسلام آباد میں راولپنڈی میں کر کے دیں گے. اب یہ بات تو نہیں رہی. اب تو یہ ہے کہ آپ صرف ڈیفینس کہہ رہے ہیں کہ وہ دھرنے کا کہتا ہے آپ کنٹینر لگا دیں، وہ دھرنے کا کہتا ہے آپ کنٹینر لگاتے ہیں.
مسلم لیگ نون کی کون سی سیاست ہے؟ مسلم لیگ نون کی تو سیاست نہیں رہی. آپ وزراؤں سے پوچھ لیجئے, وہ تو بولتے ہیں یار ہمیں تو جو کہا جاتا ہے ہم کر لیتے ہیں. ہم تو مطلب جو کم از کم یہ کہتے ہیں, بس سچی بات اللہ جانتا ہے, لیکن مسلم لیگ نون کوئی سیاست تو نہیں کر رہی اس وقت. اگر آپ مطلب پنجاب کے اندر جس طرح آپ اریسٹ کر رہے ہیں, جس طرح آپ لوگوں کو چپ کروا رہے ہیں, جس طرح آپ نے کچھ سیاسی وفاداریاں تبدیل کری, یہ تھوڑی سیاست ہوتی ہے. یہ اس کا تو مسلم لیگ نون کو, اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ فروری 24 میں مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی تھی, تو آپ دیکھیے کہ اگلی مرتبہ کیا ہوگا. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تھوڑی معیشت بہتر ہو گئی ہے اور انفلیشن کم ہو گیا ہے, تو تھوڑا سا ان کو کچھ منہ دکھانے کے لائق ہیں. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس وقت عوام کا جو غصہ ہے وہ صرف بیلٹ باکس کے اوپر ہی اتر سکتا ہے, اور وہ آپ اگلے بیلٹ باکس پہ دیکھ لیجئے گا. مسلم لیگ نون تو کوئی سیاست نہیں کر رہی ہے, اسی لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ روز کترا جاتی ہے, تھوڑے سے بیان دیتی ہے ان کے خلاف اور پھر واپس آ جاتی ہے, پھر تھوڑے سے مطلب کم از کم چھوٹی موٹی سیاست کرتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے اور ان کے گھروں میں چلے جائیں اور ان کی بہو بیٹیوں کو جو ہے وہ ہراساں کریں یا کنٹینر اتنے سارے بے تاشا لگا دیں. یہ ہماری سیاست نہیں ہے, اور یہ کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی نہیں ہے, فیوچر کی سیاست, یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی نہیں ہے. زبیر صاحب, اب صورتحال یہ ہے کہ دو سیناریوز ہیں, یا تحریک انصاف بہت بڑی تعداد میں احتجاج کے لیے لوگ سڑکوں پہ لانے میں کامیاب ہو جائے گی, یہ ایک پاسبلٹی ہے, ویل سی اباؤٹ دیٹ. دوسری پاسبلٹی ہے کہ حکومت ان کو نہیں آنے دے گی اور وہ بڑی تعداد میں باہر نہیں نکل پائیں گے. دونوں کو ذرا ان پیک کرتے ہیں. پہلا یہ کہ اگر تحریک انصاف بڑی تعداد میں لوگ نہیں, کیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد ان کا ووٹر موبلائز ہوگا؟ کیا اس کے بعد ان کا جو احتجاج کرنے والا ورکر ہے وہ موبلائز ہوگا, کہ یہ اس کا فائنل چانس ہے تحریک انصاف کا اس وقت حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا؟ دیکھیں نا, پی ایم ایل این نے فیصلہ کیا ہے, اور وہ بڑا سمپل سا فیصلہ ہے کہ زیادہ تر عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور اگر ہم نے یہ اس طرح سے پکڑ دھکڑ, اس طرح سے ڈرانا دھمکانا, اس طرح سے کنٹینرز لگانا, اگر یہ اسٹریٹجی پر ہم نہیں چلے تو پھر لاکھوں لوگ اگر نکل آئیں گے تو پھر تختہ ویسے ہی ہو جائے گا. سو دا آپشن از اونلی وچ از اے ویری رسکی آپشن کہ آپ پوری دنیا کے سامنے یہ امیج بنائیں کہ جس میں پکڑ دھکڑ بھی. اور ماریا, صرف یہ میں اپنی پرسنل انفارمیشن سے بتاؤں کہ جس طرح سے پکڑ دھکڑ کے اور اندر لے جا کے اور جس طرح سے پھینٹی لگائی جا رہی ہے, میں اپنی پرسنل انفارمیشن کے بیسس پر کہہ رہا ہوں, آئی ہیو نیور ہرڈ. اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں اور سارے جو حکومتی لوگ ہیں وہ اس بیسس پر اس کو اپروو کرتے ہیں کہ جی اگر ان کے ساتھ یہ دہشت گرد ہیں. اب یہ تو بڑا مشکل ہے کہ جی انہوں نے الفاظ کیا استعمال کیے تھے. مریم نواز نے جب 13 دسمبر 2020 کا جلسہ تھا تو انہوں نے کہا تھا یا آر یا پار, اس میں بھی تو یہ تھا نا کہ either this way or that way. تھوڑی سی میں بھی لاہور میں تھا, شاید یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں.